السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بدن ایک فیکٹری کی طرح ہے، اس سے اعمال نکل رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہماری ابد الآباد کی زندگی خراب ہو رہی ہے، اور اگر ہم اللہ کے احکامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری ٹھیک ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور یہ بھی حکم ہے کہ جب تمہیں پیاس لگے تو پانی پیو۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی کے امور طے کرتے رہیں اور زندگی کی شاہراہ پہ سکون اور اطمینان کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ، طاقت و توانائی کے ساتھ چلتے رہیں۔ اسی لیے صحت مند چیزیں ہمیں کھانی ہیں، شفاف پاکیزہ پانی پینا ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ ہمارے وجود میں کثرت سے جو چیز ہے وہ پانی ہے، اس کی ریشو دیگر چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہماری جان بنے، ہماری نشو و نما ہو اور ہم صحیح طرح سے کام کرتے رہیں۔ یہی باتیں اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ کرونا آج کل ایک موضوع بنا ہوا ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ موسمی بیماریاں، جب موسم تبدیل ہوتے ہیں تو بیماریاں متوجہ ہوتی ہیں، اس حوالے سے ہمیں فوراً اپنا علاج کرانا ہے۔ یعنی معمولی سا سر کا درد ہو یا کوئی بڑی پریشانی بیماری، اس کا فوراً تدارک کرنا ہے۔ جب بھی کبھی کوئی بیماری ہو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ بھی سمجھتے ہیں۔ کھانا ایک تو کھانا ہے عام طریقے پہ بغیر سنت کے مطابق، تو کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں، وہ بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں، پانی وہ بھی پیتے ہیں، لیکن سنت کی رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ کھانا کھائیں گے اور سنت کی رعایت کرتے ہوئے پانی پیئیں گے۔ اللہ کا حکم ہم پورا کر رہے ہوں گے اور یہ بدن میں نور بن کے لگے گا۔ اللہ پاک ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس پوری زمین پہ ہمارا رزق پھیلا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پیدائش سے لے کے اور اپنی موت تک اجر و ثواب کما رہے ہیں، حلال روزی کھا کے اور شفاف پانی پی کر۔ تو گویا ایک تو وہ اعمال ہیں جو ہماری طرف فرض کیے گئے ہیں، اس پر جو اللہ انعام و اکرام دے رہا ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے جو ہم اچھی غذا کھا رہے ہیں اور شفاف پانی پی رہے ہیں ایک وہ، اور بیماریوں سے بچ رہے ہیں، یہ کوئی بیماری ہماری طرف متوجہ ہو گئی اور ہم مبتلا ہو گئے تو ہمیں اس کی علاج کی فکر ہوئی اور ہم نے علاج شروع کر دیا تاکہ ہم کسی بھی طرح سے کسی ہلاکت بربادی میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ ایک یہ چیز، ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ اس پر اللہ ثواب بھی دے رہے ہیں اور اللہ سے گڑگا رہے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور اپنا علاج کرا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ جل وعلا ہمیں نیکی بھی دے رہے ہیں اور ہماری جان بھی بچا رہے ہیں اور ہمیں ثواب بھی دے رہے ہیں۔ اب تصویر کا دوسرا رخ، اگر یہ جسم اور جان جو اللہ نے ہمیں امانتاً دی ہے، اگر ہم اس کو خطرے میں ڈال دیں گے اور اگر ہم اپنے آپ کو مار لیں گے، جسے خودکشی کہتے ہیں، تو اللہ کا غصہ غضب متوجہ ہوگا اور ابد الآباد کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور جس طرح سے ہم نے خودکشی کی ہے اللہ اسی طرح سے بار بار ہمیں وہاں اذیت پہنچائے گا۔ دیگر اذیتیں تکلیفیں اپنی جگہ ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آگئی کہ خودکشی کیوں حرام ہے؟ لہذا اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی جان کی حفاظت کی اور اپنی صحت تندرستی کی حفاظت کی صحیح طرح سے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اپنی جان کی حفاظت اور صحت تندرستی کی حفاظت اور بیماریوں سے بچنے کی سعادت عطا کرے، اور ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ تمام اصول ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں اس عنوان سے اپنے ماہرین، اپنے بزرگوں سے پوچھ کر چلنا ہے اور اپنے آپ کو ہر قسم کی ہلاکت بربادی سے بچانا ہے۔ اس وقت ہمارا پورا معاشرہ کورونا کی زد میں آیا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنے کے لیے بھی وہ تمام تدارک اختیار کرنے ہیں جس کا اعلان کیا جا رہا ہے بار بار۔ اللہ پاک ہمیں ہر شر و فساد سے بچائے۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس بات کو آگے پہنچائیے اور پہنچانے والا بنائیے۔ السلام علیکم۔